ادا کرتے ہیں وہ اوپر تشریف لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ ہمارا آپ کا بیٹھنا یہاں ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ بیانات آپ بہت سارے علماء کے، بزرگوں کے، مشائخ کے سن چکے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ میں اللہ کی توفیق سے ایک دو باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور دنیا سے کسی انسان نے اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ جتنی مرضی کوشش کر لو کہ ہم دنیا کو جلدی چھوڑ جائیں، جب تک وقت نہیں آتا چھوڑ نہیں سکتا۔ اور دنیا میں ہم جو مرضی سمجھتے رہیں کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم یہ منزل حاصل کر لیں، یہ چیز حاصل کر لیں، وہ چیز حاصل کر لیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ جس نے بھیجا تھا اور جس نے بلایا ہے وہ ہمیں معافی دے دے۔ پتہ چلے گا کہ اس سے بڑی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے گناہگاروں کی بخشش صرف اس وجہ سے ہوگی کہ وہ کسی نیک آدمی سے محبت کرتے ہوں گے، خود نیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو نیک لوگوں کی محبت ہے، نیک لوگوں کا تعلق ہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، ایک آدمی ان سے چڑھتا تھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بزرگوں سے یا کسی آدمی سے ان کو چڑ ہوتی ہے، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور کسی عالم پر، کسی بزرگ پر الزام لگانا، اس کو بدنام کرنا، کسی کی عزت خراب کرنا، یہ ایک عام ہمارا معمول ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے من عاذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ بچاویں۔ اور اللہ کا جو اعلان جنگ ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ جس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے، اللہ اس سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، عزتوں کے رکھوالے ہمیں بننا چاہیے، کسی کی عزت خراب کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک آدمی تھا، وہ ایک بزرگ کو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ ایک دن حضرت گزر رہے تھے تو وہ آگے سے آ رہا تھا اور اپنے بکرا ساتھ تھا اس کے، تو الزام اور طنز اور استہزاء کرنے کے لیے کہنے لگا ان بزرگوں کو کہ حضرت یہ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے، یہ میرے بکرے کی داڑھی زیادہ اچھی ہے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے
فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں پھر دوں گا۔ جب فوت ہونے لگے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں آدمی کا جواب میرے ذمے قرض ہے۔ میں نے اس وقت جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا ایمان خاتمہ ایمان پر ہوگا، میں کیسے کہہ سکتا تھا میری داڑھی بکرے کی داڑھی سے اچھی۔ اب الحمدللہ میرا آخری وقت ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ مجرا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے گا۔ اب جا کے اس کو جواب دے دینا کہ ہاں میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بھائی یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے اعمال کرنے چاہیے۔ کبھی اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت نیک ہے۔ ہمارے ایک بزرگ قطب الارشاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت نے جب فضائل درود شریف لکھے تو ایک بڑے عالم کو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مولوی زکریا فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے اپنے ہم عصروں سے کہیں آگے نکل گیا۔ اس نے خط لکھا۔ اب ہمارے جیسے ہوتے مولوی تو ہم کہتے اس خط کی ایک تو فوٹو کاپی کراؤ، پہلے تو جو مدرسے کے چندے والے نا ان کو بھجواؤ، پتہ لگے میں کتنا بڑا بزرگ۔ اس کے بعد رشتہ داروں کو بھی میسج اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بھیجو کہ میرے بارے میں کسی کو خواب آ گیا اور میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں، حضور کی گھر سے مجھے ولایت کا مقام مل گیا۔ یاد رکھیں جو صحیح اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اپنی تعریف اور اپنا آپ ان کو عیب لگتا ہے کہ یہ تو عیب بیان کر رہا ہے، کوئی آدمی میری تعریف نہیں کر رہا، یہ میرا عیب بیان کر رہا ہے۔ ذات تو اللہ کی بڑی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ، بہت بڑے عالم، اتنا سادہ رہتے تھے۔ لکھا ہے کہ بعض اوقات اڈوں سے، بس کے اڈے سے، ریل گاڑی کے اڈے سے نکلتے تو لوگ مزدور سمجھ کے حضرت کے سر پہ سامان رکھوا دیتے تھے۔ حضرت نہیں آگے سے، ہم تو حلیہ بناتے ہیں خاص طور پر کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، ہماری ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، ہمارا رومال ایسا ہونا چاہیے، ہم ایسے ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ بزرگ ہمارے بڑے اپنے آپ کو ایسا رکھتے تھے کہ کوئی سمجھے ہی نہ کہ یہ بزرگ ہے۔ گاؤں میں جب سامان لے کے پہنچتے تو لوگ بتاتے ان کو کہ بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ تو وقت کا امام ہے، یہ تو قاسم نانوتوی ہے، کس کے سر پہ سامان رکھوا ہے؟ اللہ اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر علم کے 4 لفظوں نے مجھے بدنام نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم میں زندگی ایسے گزارتا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قاسم بھی کبھی پیدا ہوا تھا۔ اتنی گمنامی میں زندگی گزارتا، اس لیے اپنے آپ کو عاجزی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، انکساری نصیب۔ ذات صرف اللہ کی بڑی ہے، ذات صرف اللہ کی بڑی ہے، طاقت اللہ کی، رحمت اللہ کی، ہم سارے اللہ کے بندے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھائی حضرت مولانا ذوالفقار قادری صاحب فرما رہے تھے لولا کلمات لما خلق، جو حدیث ہے کہ اللہ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کچھ بھی پیدا نہ فرماتے۔ کتنی بڑی ہستی ہوگی جس کے لیے یہ دنیا بنی۔
لیکن ام المومنین عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا، روتے تھے۔ اللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے۔ تو آگے سے حضور نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جو کچھ میرے مالک نے مجھ پہ مہربانیاں کی ہیں کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں، سبحان اللہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ سے یہ تعلق، یہ جو مشائخ ہیں خانقاہی بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اللہ والا کوئی بزرگ یہ نہیں کہتا مجھ پہ چڑھاوے چڑھاؤ، وہ صرف اللہ پاک سے محبت پیدا کرنے کے گر سکھاتے ہیں کہ اللہ سے محبت پیدا کریں۔ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت فرماتے میں ایک دفعہ اپنے مرشد اور استاد محدث کبیر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت مجھے علیحدہ لے تنہائی میں لے جا کے فرمان لگے مولوی اشرف علی بات بتانے کی نہیں ہے، تمہیں بتا دیتا ہوں، جب بھی میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے سر پر پیار دے دیا ہو۔ سبحان اللہ یہ اللہ کا تعلق ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوائے اللہ والوں کی خدمت میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں یہ تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی تو محبت انسانوں کے ساتھ ہر وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا انسان ہونا ہی اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے انسان بنائے، اللہ یہی روح اور یہی جان کسی بکری اور سانپ میں نہیں ڈال سکتا، کسی بچھو میں نہیں ڈال سکتا، کسی کیڑی اور چڑیا میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ کا انسان ہونا، میرا انسان ہونا ہی اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ بے شک اور مجھے ساری فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ نہیں، میری سب سے بہترین تخلیق یہ حضرت انسان ہے، یہ اللہ کی محبت کا مظہر۔ اور پھر اللہ ہمیں بخش رہا ہے، بہانے سے بخش رہا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ جویت۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بڑے بڑے اعمال نہیں طلب کرتی، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی۔ سبحان اللہ کیا بہانہ؟ جیسے ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے جب کسی آدمی کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو مجھے اس سے حیا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی آدمی بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بال سفید ہوتے ہیں، اللہ کرامن کاتبین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جو سفید ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، اب اگر یہ گناہ کیا کرے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو، صرف نیکیاں لکھا کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ اور بوڑھا ہو جاتا اور بال سفید ہو جاتا۔ اللہ پھر کرامن کاتبین کو بلاتے اور فرماتے ہیں کہ اب اس کے گناہ بھی لکھا کرو
اس کی نیکیاں بھی لکھا کرو، لیکن اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے لکھا کرو، وہ بھی نیکیاں بنا۔ مالک ہے نا جی، جیسے مرضی کرے، نہ جنت پیر صاحب نے دینی، نہ میں نے دینی، نہ کسی شیخ الحدیث نے دینی، نہ کسی چودھری نے دینی۔ جنت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ سبحان اللہ وہ جس کو مرضی دے دے، جس کے چاہے گناہ معاف کر دے۔ مشکات شریف میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا صحابہ کو، فرمایا بنی اسرائیل میں دو نوجوان تھے، ایک ذرا کمزور تھا، گناہگار تھا، ایک بہت نیک تھا، صوفی صاحب تھے۔ صوفی صاحب جو ہوتے ہیں بعضے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بعضے بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ حضور فرمایا وہ جو نیک آدمی تھا وہ اکثر اپنے گناہگار دوست کو کہتا تھا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، میرے ساتھ چلا کرو، عبادت کیا کرو۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا تو مجھے چھوڑ، تو اپنی فکر کر۔ یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن صوفی صاحب کو غصہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بات ہی نہیں مانتا، میری نیکی کا کام ہی نہیں کرتا۔ اس نے صوفی صاحب نے قسم کھا لی کہ واللہ لن یغفر اللہ ابدا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو بڑا گناہگار ہے۔ اللہ تو نہ میرے ساتھ چلے میں جاتا، نہ 4 مہینے میں جاتا، نہ مسجد جاتا، جو بھی اس زمانے میں تھا۔ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جلے گا۔ ٹھیک؟ رسول اللہ فرماتے اللہ نے دونوں نوجوانوں کی جان لے لی، اسی وقت جان لے لی، اور نیک آدمی سے کہا چل تو جہنم میں چلا جا، اللہ بچاویں گناہگار سے کہا جا تو میری جنت میں جا۔ اللہ 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 نیک آدمی نے کہا اللہ میاں یہ کیسا انصاف ہے، میں نیک ہوں یہ بدکار ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کا مالک تو نہیں ہے، جنت کا مالک میں ہوں، اللہ فیصلہ تو نے نہیں کرنا، میں نے کرنا۔ سبحان اللہ اور فرمایا تجھے میں جہنم اس لیے بھیج رہا ہوں تو ہوتا کون ہے میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کر لو۔ اللہ تو نے میری رحمت پہ قسم کھائی تو کھائی کیسے؟ کیسے تو نے میرے ایک بندے کو مایوس کر دیا میری رحمت سے؟ تو اللہ کی رحمت تو بھائی ہر وقت، اللہ کی محبت بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ بارے ڈھونڈا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ حیا کرتا ہے سفید بالوں والوں کا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اس کے بوڑھے ہونے پہ اللہ کو اس سے حیا آتی ہے، یہ کتنا سخت دل ہے، اس کو اللہ سے پھر بھی حیا نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف پھر بھی انسان متوجہ نہیں۔ تو اللہ پاک تو بھائی بہانے سے ہمیں بخش رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے شک حق قرآن کریم میں آتا ہے وسیع رحمتی کل شیء، ہر چیز سے بڑی اللہ کی رحمت۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، جیسے کسی کو کوئی کام کہو، ہمارے عام طور پہ مدارس میں ساتھیوں میں اس کا کوئی کرام کر لو تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ گناہگار نہ کریں۔ اس پہ بھی حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے نا مجھے گناہگار نہ کریں، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کتب کے مقام پہ یہ فائز تھا، بہت نیک تھا پہلے جو گناہگار ہو رہا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر آدمی کو یہ کہتا ہے نا کہ میں بہت گناہگار ہوں، فرمایا وہ تکبر کرتا ہے۔ کہا حضرت یہ تو عاجزی کا جملہ ہے، فرمایا یہ عاجزی کا جملہ تو ہے لیکن کیا وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بھی بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ تو فرماتے وسیع رحمتی کل شیء، ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے، تو اس کے گناہ کہاں سے ہو؟ میں اپنے مرشد کا، ہمارے دادا مرشد کا ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دادا مرشد حضرت اقدس امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ، ارے ابا جی زیدہ مجدوم یہ واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لاہور میں ہمارے آج کل جو جمعیت کے جنرل سیکرٹری ہیں حافظ نصیر احرار، ان کے دادا تھے حاجی برکت علی احرار، سید طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ساتھی تھے اور شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، ہندوستان میں امرتسر میں رہتے تھے،
یہ لاہور آ گئے، وہ کراچی چلا گیا ہجرت کر کے۔ ان کی دوستی بہت پکی تھی، یہ بزرگوں سے ملنے ملانے والے تھے، اور ان کو دو ہی شوق تھے، شراب کا اور جوئے کا۔ دوستی بہت پکی تھی۔ حاجی برکت علی صاحب کے پاس جب وہ آتے، کئی کئی ہفتے مہینے لاہور ٹھہرتے، تو حاجی برکت صاحب کے بچے کہتے کہ ہم نے ابا جی سے کہنا کہ آپ کس دنیا کے آدمی، آپ کا دوست کس دنیا کا آدمی؟ تو وہ ہمیشہ آگے سے کہتے یار نیکا نہ تے سارے دوستی رکھ دے، دنیا نے بھی دوستی رکھنی چاہیے، ایسے سے بھی دوستی۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ عرض کی، اللہ پاک جب کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ اگر کوئی نیک آدمی پکارے تو میں اس کو کہتا ہوں ایک دفعہ کہ لبیک یا عبدی، اور موسیٰ اگر کوئی گناہگار مجھے پکارے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک 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 یا عبدی، سبحان اللہ 3 دفعہ کہ بندے میں حاضر۔ کہا اللہ پاک نیک آدمی کو 1 دفعہ، گناہگار کو 3 دفعہ؟ فرمایا موسیٰ نیک آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ اپنی نیکیوں کا سہارا ہوتا ہے، گناہگار کے پاس سوائے ہماری رحمت کے کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، بہت کرم کرنے والی ذات ہے، تھوڑے سے عمل پہ بہت دینے والی ذات ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہنا کہ نہیں میری ان سے دوستی رہے گی، اور رہی۔ انہوں نے ہمیشہ کہنا آؤ بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ حضرت لاہوری سے۔ ان کا نام تھا ببی پہلوان۔ اس نے کہنا یار نہیں، میں بڑا گناہگار آدمی، میں نہیں بیعت کرتا۔ حضرت لاہوری کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ ببی پہلوان صاحب آئے ہوئے، حاجی صاحب نے کہا جی آؤ بیعت کریں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیعت کر آتے۔ گئے، کہتے ہیں کہ جب حضرت رحمہ اللہ کے سامنے گئے تو حضرت امام الہدیٰ کو ببی پہلوان کہنے لگا کہ حضرت تسی زندگی اینا پانی نہیں پیتا ہونا جنی میں شراب پیتی، میں بہت گناہگار آدمی۔ حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ پہلوان صاحب آپ کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں، اللہ کی رحمت کتنی۔ خیر بیعت ہو گئے۔ اللہ نے ہر ایک کی جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اس کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی بندے سے، کسی ساتھی سے، خود اپنی ذات سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ نہیں چھوڑو، بس تو لگا رہا جس کام میں لگا ہے، اس سے اب تیری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ نہیں، اللہ نے وقت رکھا ہے، دل میں تڑپ ہو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا ببی پہلوان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ آئے ہوئے تھے کراچی سے دوبارہ، اور جس گھر میں انتقال ہوا وہاں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب تشریف لائے ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو غسل بھی دیا، ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور ان کو قبر کی جگہ ملی تو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے قدموں میں ملی۔ کیسا آدمی کہاں پہ اللہ نے پہنچا دیا۔ تو بھائی اللہ بہت رحیم ذات ہے، اللہ بہت مہربان ذات ہے، سبحان اللہ تو اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے بے شک اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں سے جیسے حضرت فرما رہے تھے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ بے شک نیک لوگوں کی بڑی برکات ہے۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ کوئی اللہ والا بیٹھ جاتا ہے صدیوں وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، سبحان اللہ وہاں برستی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے، دل میں عاجزی نصیب فرمائے، اور ہمیں سب کو جب ہمارا وقت آ جائے اپنے اپنے وقت پہ اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آمین۔ اور یہ جو بچے حافظ بنے ہیں میں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اس مدرسے سے تعاون کرنے والوں کو
سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب کو مبارک۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے استاد کے سامنے تو اس وقت اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اس بچے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، ایک اس کو پڑھانے والے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، سبحان ایک اللہ، اس کے والدین کی بخشش کا فیصلہ سبحان اللہ، بخشش۔ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک قبر سے گزرے، دیکھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا، اللہ سے درخواست کی اللہ اس کو معافی دے دے، فرمایا معافی نہیں ہے اس کے، بڑا بدکار۔ پھر کچھ عرصے بعد گزرے تو دیکھا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کہا اللہ پاک یہ کیسے بخشا گیا، یہ عمل تو کر نہیں سکتا قبر میں۔ فرمایا کہ اس کا ایک پوتا تھا، وہ مکتب میں گیا، جب اس نے استاد سے بسم اللہ پڑھی تو ہمیں حیا آئی کہ زیر زمین ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور اس کا خون زمین پر بیٹھ کے ہمارا نام لے رہا ہے، اس کے پوتے کے صدقے ہم نے اس کی بھی بخشش کی۔ جو یہ مدارس یا اساتذہ جو آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا کے ہماری قبریں اچھی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اس امت پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جو لوگ ان مدارس کی ترقی کے لیے، ان مساجد مدارس کے اخراجات کے لیے تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی جمع کرواتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، جیسے یہ بخشے جائیں گے ان کے صدقے انشاءاللہ وہ بھی بخشے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔